السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں نور ون نیوز اسٹوڈیو پہ موجود ہوں۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صدیق الرحمان ہے۔ میں ایک ایجوکیشنلسٹ ہوں، پچھلے 25 سال سے تعلیمی شعبے سے وابستہ ہوں۔ آج میں ایک ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے کووڈ-19 اور تعلیمی صورتحال پاکستان میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 پچھلے 2 سال سے ایک المیہ ہے پوری دنیا کے لیے، اور خاص کر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے لائک پاکستان، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں ہر ایک شعبے کو کرونا وائرس نے بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ اسی طرح تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ آئین پاکستان کے مطابق بنیادی حق ہے ہر ایک بچے کی، جو کہ حکومت پاکستان اور حکومت وقت نے ہر ایک بچے کو تعلیم دینا ہے۔ اس کار خیر میں تعلیمی ادارے جو ہے وہ حکومت پاکستان کی، حکومت وقت کی مدد کر رہے ہیں، اور جو بچے تعلیم سے دور ہیں ان کو ایک اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کرونا جو آیا ہوا ہے، اس سے بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہے، خاص کر پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے، ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ کرونا جو ہے، کرونا کا مسئلہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ سمپل حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کہتی ہے اسکول بند کر دو، اس کا مطلب ہے حکومت کہتی ہے چھپ جاؤ۔ تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم جائیں اور ہم چھپ جائیں؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ ہو اور اس کا کوئی حل نہ ہو۔ حکومت جو ہے آ کے بہت معذرت کے ساتھ وفاقی وزرائے تعلیم اور صوبائی وزرائے تعلیم آ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور اس میٹنگ میں جو ایکچول سٹیک ہولڈر ہے ان کو ان سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیے بغیر اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اسکول بند۔ تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں یہ مسئلے کا حل ہے؟ بالکل نہیں۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ صرف اور صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں اساتذہ کی، اسکول آنر کی، پیرنٹس کی، ان بچوں کی اور حکومت کی، ان سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ تو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میری ایک سجیشن ہے کہ آپ کیا کر دیں، آپ اسکولوں کو بند کرنے کی بجائے اس بات پہ کنونس کر دے، اسٹرکٹلی SOPs کو فالو کر کے جو ہے اسکول کھولے جائیں۔ ٹھیک ہے، آدھے بچے ایک دن آئے، آدھے بچے دوسرے دن آ جائے، تو جو ایجوکیشن کا حج ہوگا وہ تقریباً جو ڈیمیجز ایجوکیشن کو ہوگی وہ کم سے کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک حل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کرونا کی ویکسین جو ہے وہ آئی ہے۔ جس طرح گورنمنٹ نے فرنٹ ہیلتھ ورکر کو ویکسینیشن پرووائڈ کی ہے، تو میرا حکومت وقت سے ایک درخواست ہے کہ ایجوکیشن کو پریارٹی پہ رکھیں، اور جو ٹیچرز ہیں ان کی مثال بھی فرنٹ ہیلتھ ورکر کی طرح ہی ہے، اور ان کو ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ یہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑے، اور یہ جو چھپ جاؤ کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور آئے دن جو ایشو ہوتا ہے کہ اسکول بند کرو، تو یہ جو اسکول بند کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اور سجیشن ہے کہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر جو ہے کرونا ویکسین سٹاف ممبرز کو لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ اداروں کا مسئلہ حل کرے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ حلقوں میں، کچھ حلقہ احباب یہ کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کا حرج تو نہیں ہوتا ہے، آن لائن ایجوکیشن تو ہو رہی ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ
بالکل 100% میں آپ کو بتا دوں کہ دو قسم کی تعلیم ہے، ایک آن لائن ہے اور ایک کنٹمپریری ایجوکیشن ہے۔ آن لائن ایجوکیشن کبھی بھی کنٹمپریری ایجوکیشن کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوچ ہے اور ایک ڈسکشن ہے، اگر آن لائن ایجوکیشن اتنی اچھی ہے اور ہو سکتی ہے تو ساری ویڈیوز، سارے لیکچر سلائڈز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، پھر اسکول بنانے کا اور اسکول رن کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے آپ کے کبھی بھی کسی بھی صورت میں کنٹمپریری ایجوکیشن کے نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس میں تو آپ آن لائن ایجوکیشن جو ہے بڑی ہی مشکل طریقے سے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے آن لائن ایجوکیشن جو ہے بچوں کو پرووائڈ کرنا۔ تو میرے خیال میں اس مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ کنٹمپریری ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے، جو کہ سالوں سال سے جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ اسکول اونرز کو تو فیسز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں بالکل باوثوق ذرائع سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اور صرف 5% جو ہے ریکوری ہو رہی ہے، اور اسکول مالکان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مالی مسائل سے دوچار ہیں۔ اس کے لیے حکومت کو تھوڑی بہت جو ہے ان کے ساتھ کوئی مدد کرنی چاہیے۔ وہ انٹرسٹ فری لون کی صورت میں ہو سکتا ہے، ٹیکس ریبیٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، جو رینیول ہے ان کی لائسنس فیس رینیول ہے وہ بھی ان میں بھی تھوڑی سی کنسیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ان کی طرف سے ایک سجیشن ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ تھوڑی بہت امداد کر دے تو وہ اپنے، کیونکہ بہت سارے تعلیمی ادارے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، بہت سارے ادارے بند ہو گئے ہیں، اور اس سے ایجوکیشن کا بہت زیادہ لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ حکومت جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ حکومت جب بھی کرونا کا وائرس بڑھتا ہے سب سے پہلے جو وار ہوتا ہے وہ تعلیمی اداروں پہ ہوتا ہے۔ تو ایک سوال ہے، کیا تعلیمی ادارے ہی کرونا وائرس کی پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے مطابق جو بچے ہیں ان میں کرونا وائرس یا ان کی پھیلاؤ کا ریشو جو ہے وہ 0.1% سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات سرے سے غلطی ہے کہ جی کرونا جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی وجہ سے جو ہے وہ پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی درخواست ہے حکومت سے اور حلقہ احباب سے کہ جی جب یہ کرونا تعلیمی ادارے کرونا کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ حل ہی نہیں ہے، اگر آپ تعلیمی ادارے بند کرتے ہیں تو کیا یہ حل ہے؟ کرونا وائرس جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا؟ ٹرانسپورٹ میں آپ جائیں، وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ سارے لوگ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ادھر اس علاقے میں بھی بہت سارے اسکول کے سامنے جو ہے وہ پارکس ہیں، جب میں صبح واک کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں اور بچے واک میں کھیلتے ہیں وداؤٹ پراپر فالوئنگ دا SOPs، کووڈ SOPs۔ تو دل بہت زیادہ دکھتا ہے کہ جی یہ دیکھیں، یہ بچے جو ہے جن کو ہم نے پین دینا ہے، جس کو ہم نے ہاتھ میں پیپر دینا ہے، ہم نے بک دینی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف کھیل کود کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے تمام والدین سے بھی درخواست ہے کہ کرونا SOPs کو فالو کر کے اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں، کیونکہ یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد ہے اس وقت تقریباً جو ہے 7.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ تعلیم اداروں سے باہر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ News1 کے اوپر، نور News1 کے اوپر جو ہے نا وہ کویسچن کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک سوال کا اور آپ کے ہر ایک کنسرن کا جواب دے دیں۔ والسلام۔